السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزشتہ سے پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے حوالے سے، اس کو 12 ربیع الاول تھی اس دن، کہ پاکستان میں میلاد النبی کے جلسے اور جلوس منعقد ہو رہے ہیں، جن میں سابقہ تجربے کی بنا پر یہ کبھی امکان تھا جو میں نے کہا تھا کہ ہے کہ سیرت اور عشق رسول کا کم ذکر ہوگا پاکستان میں خاص طور پہ، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور جماعت کے خلاف مغالطات اور دریدہ دہنی کا زیادہ اظہار ہوگا، خاص طور پر ربوہ میں۔ چنانچہ جو رپورٹس آئیں وہی کچھ ہوا، جلوس نکالے گئے، جلسے نکالے گئے ربوہ کی گلیوں میں، اور مغالطات بکی گئیں۔ ان کو سب کچھ کہنے کی آزادی ہے، احمدیوں کو اللہ اور رسول کا نام لینے کی بھی آزادی نہیں۔ بہرحال یہ علماء سو کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم پر بھی رحم فرمائے کہ ان نام نہاد علماء کے چنگل سے آزاد ہوں۔ یہ گالیاں بکنا تو ان علماء کا، نام نہاد علماء کا کام ہے، یہ بکتے رہیں گے، اور یہ بات یہ گالیاں بکیں یا روکیں ڈالیں جماعت کی ترقی اور روک میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی، بلکہ ہر مخالفت جماعت کی ترقی کا قدم پہلے سے آگے بڑھاتی ہے۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی چند تحریرات آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے آقا و مطاع سے عشق و محبت اور غیرت کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے نمونے ملتے ہیں۔ ایک طرف یہ مخالفین ہیں جو دریدہ دہنی کر رہے ہیں، ایک طرف دوسری طرف حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو کس طرح حضرت مسیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہیں۔
تمام انبیاء پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ سب نبیوں سے افضل وہ نبی ہے کہ جو دنیا کا مربی اعظم ہے، یعنی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ سے فساد اعظم دنیا کا اصلاح پذیر ہوا، جس نے توحید گمگشتہ اور ناپدید شدہ کو پھر زمین پر قائم کیا، جس نے تمام مذاہب باطلہ کو حجت اور دلیل سے مغلوب کر کے ہر یک گمراہ کے شبہات مٹائے، جس نے ہر یک ملحد کے وسواس دور کیے اور سچا سامان نجات کا اصول حقہ کی تعلیم سے اثر نو عطا فرمایا پس اس دلیل سے کہ اس کا فائدہ اور افاضہ سب سے زیادہ ہے، اس کا درجہ اور رتبہ بھی سب سے زیادہ ہے، اب تواریخ بتلاتی ہے، کتاب آسمانی شاہد ہے، اور جن کی آنکھیں ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نبی جو بموجب اس قاعدہ کے سب نبیوں سے افضل ٹھہرتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ براہین احمدیہ کا یہ حوالہ ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی عظمت بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ بردباری اور حلم میں بنی اسرائیل کے تمام نبیوں سے سبقت لے گئے تھے، اور بنی اسرائیل میں نہ مسیح اور نہ کوئی دوسرا نبی ایسا نہیں ہوا جو حضرت موسیٰ کے مرتبہ عالیہ تک پہنچ سکے۔ توریت سے ثابت ہے جو حضرت موسیٰ رفق اور حلم اور اخلاق فاضلہ میں سب اسرائیلی نبیوں سے بہتر اور فائق تر تھے، جیسا کہ گنتی باب 12 آیت سوم توریت میں لکھا ہے کہ موسیٰ سارے لوگوں سے جو روئے زمین پر تھے زیادہ بردبار تھے، سو خدا نے توریت میں موسیٰ کی بردباری کی ایسی تعریف کی جو بنی اسرائیل کے تمام نبیوں میں سے کسی کی تعریف میں یہ کلمات بیان نہیں فرمائے۔ ہاں، جو اخلاق فاضلہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن شریف میں ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ سے ہزارہا درجہ بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام ان اخلاق فاضلہ کا جامع ہے جو نبیوں میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے، اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے انکا لعلی خلق عظیم، تو خلق عظیم پر ہے۔ اور عظیم کے لفظ کے ساتھ جس چیز کی تعریف کی جائے وہ عرب کے محاورے میں اس چیز کے انتہائی کمال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ یہ درخت عظیم ہے تو اس سے یہ مطلب ہوگا کہ جہاں تک درختوں کے طول و عرض اور تناوری ممکن ہے وہ سب اس درخت میں حاصل ہے۔ ایسا ہی اس آیت کا مفہوم ہے کہ جہاں تک اخلاق فاضلہ اور شمائل حسنہ نفس انسانی کو حاصل ہو سکتے ہیں وہ تمام اخلاق کاملہ تامہ نفس محمدی میں موجود ہیں۔ سو یہ تعریف ایسی اعلیٰ درجے کی ہے جس سے بڑھ کر ممکن نہیں، اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو دوسری جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا وَكَانَ فضل اللہ علیک عظیما، یعنی تیرے پر خدا کا سب سے زیادہ فضل ہے اور کوئی نبی تیرے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی تعریف بطور پیش گوئی زبور باب 45 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں موجود ہے، جیسا کہ فرمایا کہ خدا نے جو تیرا خدا ہے خوشی کے روغن سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ تجھے معطر کیا۔ یہ بھی براہین احمدیہ کا حوالہ ہے۔ پھر جو اعلیٰ درجے کا نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا
اس کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں میں بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید و مولا، ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی، صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی، جیسا کہ خود خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فقل اسلمت وجہی للہ وامرت ان اسلم لرب العالمین، یعنی ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری پرستش میں جد و جہد اور میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے ہے اور اس کی راہ میں ہے، وہی خدا جو تمام عالموں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اول المسلمین ہوں، یعنی دنیا کی ابتدا سے اس کے اخیر تک میرے جیسا اور کوئی کامل انسان نہیں جو ایسا اعلیٰ درجے کا فنا فی اللہ ہو، جو خدا تعالیٰ کی ساری امانتیں اس کو واپس دینے والا ہو۔ اس آیت میں ان نادان مواحدوں کا رد ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں خدا تعالیٰ کی ساری امانتیں اس کو واپس دینے والا ہو، سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سپرد جتنے بھی کام کیے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد جو فرائض و حقوق تھے ان کی ادائیگی کی جو انتہا ہو سکتی تھی وہ فرمائی آپ نے۔ فرمایا اس آیت میں ان نادان مواحدوں کا رد ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت کلی ثابت نہیں، اور ضعیف حدیثوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مجھ کو یونس بن متی سے بھی زیادہ فضیلت دی جائے۔ یہ نادان نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو، اول تو حدیث کا پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، لیکن اگر مان لیا جائے کہ صحیح بھی ہو، تب بھی وہ بطور انکسار اور تذلل ہے جو ہمیشہ ہمارے سید صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ اگر کوئی صالح اپنے خط میں آخر عباد اللہ لکھے تو اس سے نتیجہ نکالنا کہ یہ شخص در حقیقت تمام دنیا یہاں تک کہ بت پرستوں اور تمام فاسقوں سے بدتر ہے، اور خود اقرار کرتا ہے کہ وہ آخر عباد اللہ ہے، کس قدر نادانی اور شرارت نفس ہے۔ غور سے دیکھنا چاہیے کہ جس حالت میں اللہ جل شانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اول المسلمین رکھتا ہے اور تمام مطیعوں اور فرمانبرداروں کا سردار ٹھہراتا ہے، اور سب سے پہلے امانت کو واپس دینے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا ہے، تو پھر کیا بعد اس کے کسی قرآن کریم کے ماننے والے کو گنجائش ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ میں کسی طرح کا جرا کر سکے؟ خدا تعالیٰ نے آیت موصوفہ بالا میں اسلام کے لیے کئی مراتب رکھ کر سب مدارج سے اعلیٰ درجہ وہی ٹھہرایا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ ما اعظم شانوں کا یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں، فارسی شعر ہے کہ موسیٰ و عیسیٰ ہما خیل تو انت، جملہ دنی راہ تو پھیلے تو انت، یعنی موسیٰ اور عیسیٰ سب تیرے ہی گروہ میں سے ہیں اور سب اس راہ میں تیرے ہی طفیل سے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ پھر بقیہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دے میری راہ جو ہے وہی راہ سیدھی ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور راہوں پر مت چلو کہ وہ تمہیں خدا تعالیٰ سے دور ڈال دیں گی۔ ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میرے پیچھے چلنا اختیار کرو، یعنی میرے طریق پر جو اسلام کی اعلیٰ حقیقت ہے قدم مارو، تب خدا تعالیٰ تم سے بھی پیار کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ان کو کہہ دے کہ میری راہ یہ ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنے تمام وجود خدا تعالیٰ کو سونپ دوں اور اپنے تئیں رب العالمین کے لیے خالص کر لوں، یعنی اس میں فنا ہو کر جیسا کہ وہ رب العالمین ہے میں خادم العالمین بنوں اور ہمتاً اسی کا اور اسی کی راہ کا ہو جاؤں۔ سو میں نے اپنے تمام وجود اور جو کچھ میرا تھا خدا تعالیٰ کا کر دیا ہے، اب کچھ بھی میرا نہیں، جو کچھ میرا ہے وہ سب اس کا ہے۔ بس یہ تو ہے مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ اسوہ ہے جو قائم فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہمارے مخالفین کا دیکھیں یہ اسوہ ہے کہ وہ تو رحمت لے کر آئے تھے اور یہ لوگ کلمہ گوؤں کو بھی اذیتیں پہنچانے والے ہیں۔ پھر آپ کے فیض، یہ حوالہ جو میں نے پڑھا یہ آئینہ کمالات اسلام کا ہے، آپ کے فیض اور نبوت کی وسعت بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ایک ہی ہے، تین خدا نہیں ہے، مگر مختلف تجلیات کی روح سے اسی ایک خدا میں تین شانیں ظاہر ہو گئیں۔ چونکہ موسیٰ کی ہمت صرف بنی اسرائیل اور فرعون تک ہی محدود تھی، اس لیے موسیٰ پر تجلی قدرت الہی اسی حد تک محدود رہی، اور اگر موسیٰ کی نظر اس زمانے اور آئندہ زمانوں کے تمام بنی آدم پر ہوتی تو توریت کی تعلیم بھی ایسی محدود اور ناقص نہ ہوتی جو اب ہے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ کی ہمت صرف یہود کے چند فرقوں تک محدود تھی جو ان کی نظر کے سامنے تھے، اور دوسری قوموں اور آئندہ زمانے کے ساتھ ان کی ہمدردی کا کچھ تعلق نہ تھا۔ اس لیے قدرت الہی کی تجلی بھی ان کے مذہب میں اسی حد تک محدود رہی جس قدر ان کی ہمت تھی، اور آئندہ الہام اور وحی الہی پر مہر لگ گئی، اور چونکہ انجیل یہ مہر یہاں جو لگی وہ ایسی مہر ہے جو آگے وہی نہیں ہونی، اور چونکہ انجیل کی تعلیم بھی صرف یہود کی عملی اور اخلاقی خرابیوں کی اصلاح کے لیے تھی، تمام دنیا کے مفاسد پر نظر نہ تھی، اس لیے انجیل بھی عام اصلاح سے قاصر ہے، بلکہ وہ صرف ان یہودیوں کی موجودہ بد اخلاقی کی اصلاح کرتی ہے جو نظر کے سامنے تھے، اور جو دوسرے ممالک کے رہنے والے یا آئندہ زمانے کے لوگ ہیں ان کے حالات سے انجیل کو کچھ سروکار نہیں۔ اور اگر انجیل کو تمام فرقوں اور مختلف طبائع کی اصلاح مد نظر ہوتی تو اس کی یہ تعلیم نہ ہوتی جو اب موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک طرف تو انجیل کی تعلیم ہی ناقص تھی، اور دوسری طرف خود ایجاد غلطیوں نے بڑا نقصان پہنچایا، جو ایک عاجز انسان کو خواہ خدا بنایا گیا اور کفارے کا من گھڑت مسئلہ پیش کر کے عملی اسلام کی کوشش کا یکلخت دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب عیسائی قوم دو گنا بدقسمتی میں مبتلا ہے، ایک تو ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی اور الہام مدد نہیں مل سکتی،
کیونکہ الہام پر جو مہر لگ گئی، اور دوسری یہ کہ وہ عملی طور پر آگے قدم نہیں بڑھا سکتی کیونکہ کفارے نے مجاہدات اور سعی اور کوشش سے روک دیا۔ مگر جس کامل انسان پر قرآن شریف نازل ہوا اس کی نظر محدود نہ تھی، اور اس کی عام غمخواری اور ہمدردی میں کچھ قصور نہ تھا، بلکہ کیا با اعتبار زمان اور کیا با اعتبار مکان، زمانے کے لحاظ سے بھی جگہ کے لحاظ سے بھی اس کے نفس کے اندر کامل ہمدردی موجود تھی۔ اس لیے قدرت کی تجلیات کا پورا اور کامل حصہ اس کو ملا اور وہ خاتم الانبیاء بنے، مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے، بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا، اور اس کی امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا، اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے، اور اس کی ہمت اور ہمدردی نے امت کو ناقص حالت پر چھوڑنا نہیں چاہا، اور ان پر وحی کا دروازہ جو حصول معرفت کی اصل جڑ ہے بند رہنا گوارا نہیں کیا۔ ہاں، اپنی ختم رسالت کا نشان قائم رکھنے کے لیے یہ چاہا کہ فیض وحی آپ کی پیروی کے وسیلے سے ملے، اور جو شخص امتی نہ ہو اس پر وحی الہی کا دروازہ بند ہو۔ سو خدا نے ان معنوں سے آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا، لہٰذا قیامت تک یہ بات قائم ہوئی کہ جو شخص سچی پیروی سے اپنا امتی ہونا ثابت نہ کرے، اپنا امتی ہونا ثابت نہ کرے اور آپ کی مطابقت میں اپنا تمام وجود محو نہ کرے، ایسا انسان قیامت تک نہ کوئی کامل وحی پا سکتا ہے اور نہ کامل ملہم کہلا سکتا ہے، نہ کامل ملہم ہو سکتا ہے، کیونکہ مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہیں کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا، وہ قیامت تک باقی رہے گی تا انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو، اور تا یہ نشان دنیا سے مٹ نہ جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نے قیامت تک یہی چاہا ہے کہ مکالمات اور مخاطبات الہیہ کے دروازے کھلے رہیں اور معرفت الہیہ جو مدار نجات ہے مفقود نہ ہو جائے۔ کسی حدیث صحیح سے اس بات کا پتہ نہیں ملے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے جو امتی نہیں، یعنی آپ کی پیروی سے فیض یاب نہیں۔ حوالہ حقیقت الوحی کا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور تربیت کی وجہ سے صحابہ کرام کے مقام کی ترقیات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں وہ جوش عشق الہی پیدا ہوا، وہ جوش عشق الہی پیدا ہوا، اور توجہ قدسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاثیر ان کے دلوں میں ظاہر ہوئی کہ انہوں نے خدا کی راہ میں بھیڑوں اور بکریوں کی طرح سر کٹائے۔ کیا کوئی پہلی امت میں ہمیں دکھا سکتا ہے یا نشان دے سکتا ہے کہ انہوں نے بھی صدق اور صفا دکھلایا؟ پھر حضرت موسیٰ کی مثال دی آپ نے، ان کی قوم میں بھی نظر نہیں آتا۔ پھر فرمایا حضرت مسیح کے صحابہ کا حال سنو، جس قدر ہواری تھے وہ مصیبت کا وقت دیکھ کر بھاگ گئے، اور ایک نے بھی استقامت نہ دکھلائی اور ثابت قدم نہ رہے، اور بزدلی ان پر غالب آ گئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تلواروں کے سائے کے نیچے وہ استقامتیں دکھلائیں اور اس طرح مرنے پر راضی ہوئے جن کی سوانے پڑھنے سے رونا آتا ہے۔ پس وہ کیا چیز تھی جس نے ایسی عاشقانہ روح ان میں پھونک دی، اور وہ کون سا ہاتھ تھا جس نے ان میں اس قدر تبدیلی کر دی؟ یا تو جاہلیت کے زمانے میں وہ حالت ان کی تھی کہ وہ دنیا کے کیڑے تھے اور کوئی معصیت اور ظلم کی قسم نہیں تھی جو ان سے ظہور میں نہیں آئی تھی، اور یا اس نبی کی پیروی کے بعد ایسے خدا کی طرف کھینچے گئے کہ گویا خدا ان کے اندر سکون پذیر ہو گیا،
میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہی توجہ اس پاک نبی کی تھی جو ان لوگوں کو سفلی زندگی سے ایک پاک زندگی کی طرف کھینچ کر لے آئی، اور جو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے اس کا سبب تلوار نہیں تھی، بلکہ وہ اس 13 سال کی آہوزاری اور دعا اور تضرع کا اثر تھا جو مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، اور مکے کی زمین بول اٹھی کہ میں اس مبارک قدم کے نیچے ہوں جس کے دل نے اس قدر توحید کا شور ڈالا جو آسمان اس کی آہوزاری سے بھر گیا۔ خدا بے نیاز ہے، اس کو کسی ہدایت یا ضلالت کی پرواہ نہیں۔ کوئی ہدایت پاتا ہے یا گمراہ ہوتا ہے اس کو پرواہ نہیں۔ بس یہ نور ہدایت جو خارق عادت طور پر عرب کے جزیرے میں ظہور میں آیا اور پھر دنیا میں پھیل گیا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی سوزش کی تاثیر تھی، یہ آپ کی دعائیں تھیں جو سینے سے اگل رہی تھیں کہ دنیا ہدایت پائے جائے۔ فرمایا ہر ایک قوم توحید سے دور اور مہجور ہو گئی، مگر اسلام میں چشمہ توحید جاری رہا۔ یہ تمام برکتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین۔ یعنی کیا تو اس غم میں اپنے تئیں ہلاک کر دے گا جو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ بس پہلے نبیوں کی امت میں جو اس درجے کی صلاح و تقوی پیدا نہ ہوئی، اس کی یہی وجہ تھی کہ اس درجے کی توجہ اور دل سوزی امت کے لیے ان نبیوں میں نہیں تھی۔ افسوس کہ حال کے نادان مسلمانوں نے اپنے اس نبی مکرم کا کچھ قدر نہیں کیا اور ہر ایک بات میں ٹھوکر کھائی۔ وہ ختم نبوت کے ایسے معنی کرتے ہیں جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب نکلتی ہے، نہ تعریف۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پاک میں افاضہ اور تکمیل نفوس کے لیے کوئی قوت نہ تھی، اور وہ صرف یعنی کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں، اپنی عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ صرف خشک شریعت کو سکھلانے آئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ دعا سکھلاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بس اگر یہ امت پہلے نبیوں کی وارث نہیں اور اس انعام میں سے ان کو کچھ حصہ نہیں تو یہ دعا کیوں سکھلائی گئی؟ یہ حوالہ بھی حقیقت الوحی کا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقتداری معجزات کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس درجہ لقاء میں بعض اوقات انسان سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں کہ جو بشریت کی طاقتوں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا مقام پہنچ جاتا ہے جو ایسے معجزات بھی شامل ہوتے ہیں ظہور پذیر جو بظاہر نہیں بلکہ بشری طاقتوں سے بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں، انسانی طاقتوں سے باہر ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جو بشریت کی طاقتوں سے بڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور الہی طاقت کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں، جیسے ہمارے سید و مولا سید الرسل حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک سنگریزوں کی مٹھی کفار پر چلائی، اور وہ مٹھی کسی دعا کے ذریعے سے نہیں بلکہ خود اپنی روحانی طاقت سے چلائی، مگر اس مٹھی نے خدائی طاقت دکھلائی، اور مخالف کی فوج پر ایسا خارق عادت اس کا اثر پڑا کہ کوئی ان میں سے ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ پر اس کا اثر نہ پہنچا ہو۔ بے شک قانون قدرت کے تحت ایک آندھی آئی اس مٹھی کے پیچھے، لیکن وہ مٹھی تھی جس نے وہ آندھی کا سبب پیدا کر دیا۔ فرمایا اور وہ سب اندھوں کی طرح ہو گئے، اور ایسی سراسیمگی اور پریشانی ان میں پیدا ہو گئی کہ مدہوشوں کی طرح بھاگنا شروع کیا۔ اسی معجزے کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یعنی جب تو نے اس مٹھی کو پھینکا وہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا تعالیٰ نے پھینکا، کیونکہ اس مٹھی کے پیچھے خدا تعالیٰ کی طاقت کار فرما تھی، یعنی در پردہ وہ الہی طاقت کام کر گئی، انسانی طاقت کا یہ کام نہ تھا۔ پھر فرمایا اور ایسا ہی دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق القمر ہے اسی الہی طاقت سے ظہور میں آیا، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے جو ہم کو واقع آتا ہے کہ کوئی دعا اس کے ساتھ شامل نہ تھی،
کیونکہ وہ صرف انگلی کے اشارے سے جو الہی طاقت سے بھری ہوئی تھی وقوع میں آ گیا تھا۔ اور اس قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو صرف ذاتی اقتدار کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے، جن کے ساتھ کوئی دعا نہ تھی۔ کئی دفعہ تھوڑے سے پانی کو جو صرف ایک پیالے میں تھا، اپنی انگلیوں کو اس پانی کے اندر داخل کرنے سے اس قدر زیادہ کر دیا کہ تمام لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا، اور پھر بھی وہ پانی ویسا ہی اپنے مقدار پر موجود تھا۔ یہ معجزات دکھائے۔ اور کئی دفعہ 2-4 روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزارہا بھوکوں پیاسوں کا ان سے شگم سیر کر دیا، یعنی پیٹ بھر دیا۔ اور بعض اوقات تھوڑے دودھ کو اپنے لبوں سے برکت دے کر ایک جماعت کا پیٹ اس سے بھر دیا۔ اور بعض اوقات شور آب کنویں میں، یعنی نمکین پانی والے کنویں میں، اپنے منہ کا لعاب ڈال کر اس کو نہایت شیریں کر دیا۔ اور بعض اوقات سخت مجروحوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا۔ اور بعض اوقات آنکھوں کو، جن کے ڈیلے لڑائی کے کسی صدمے سے باہر آ گئے تھے، آنکھیں باہر آ گئی تھی، ڈیلا اپنے ہاتھ کی برکت سے پھر درست کر دیا، واپس رکھ دیا اور آنکھ دوسرا سالم ہو گئی۔ ایسی ہی اور بھی بہت سے کام اپنے ذاتی اقتدار سے کیے، جن کے ساتھ ایک چھپی ہوئی طاقت الہی مخلوط تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی آسمانی زندگی کے بارے میں حضرت مسلم السلام فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا عیسیٰ زندہ ہے آسمان پہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی آسمانی زندگی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرمایا کہ بات باتفاق جمیع کتب الہیہ ثابت ہے کہ انبیاء و اولیاء مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں، یعنی ایک قسم کی زندگی انہیں عطا کی جاتی ہے جو دوسروں کو نہیں عطا کی جاتی۔ اسی طرف وہ حدیث اشارہ کرتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مجھے قبر میں میت نہیں رہنے دے گا اور زندہ کر کے اپنی طرف اٹھا لے گا۔ فرماتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کی کہ اصل ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ میری عزت خدا تعالیٰ کی جناب میں اس سے زیادہ ہے کہ مجھے 40 دن تک قبر میں رکھیں، یعنی یہ ضالع حام کا حوالہ تھا، میں پڑھا تھا، اسی کی تشریح آگے فرما رہے ہیں کہ اصل ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ میری عزت خدا تعالیٰ کی جناب میں اس سے زیادہ ہے کہ مجھے 40 دن تک قبر میں رکھے، یعنی میں اس مدت کے اندر زندہ ہو کر آسمان کی طرف اٹھایا جاؤں گا۔ اب یہ آپ فرما رہے ہیں، لیکن کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ آپ زندہ آسمان پہ موجود ہیں جسم کے ساتھ۔ فرماتے ہیں حضرت مسلم السلام کہ اب دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں زندہ ہو جانے اور پھر آسمان کی طرف اٹھائے جانے کی نسبت مسیح کے اٹھائے جانے میں کون سی زیادتی ہے؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی حیات حضرت موسیٰ کی حیات سے بھی درجے میں کمتر ہے، اور اعتقاد صحیح جس پر اتفاق سلف صالح کا ہے اور نیز معراج کی حدیث بھی اس کی شاہد ناطق ہے، یہی ہے کہ انبیاء بحیات جسمی مشابہ بحیات جسمی دنیاوی زندہ ہیں، یعنی مشابہت ہے اس کی، اس طرح اس لحاظ سے عملاً نہیں بلکہ اس طرح ہوتا کہ فرمایا زندہ ہیں، اور شہداء کی نسبت ان کی زندگی اکمل و اقویٰ ہے۔ اب شہداء کے بارے میں فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن انبیاء ان سے بہت بڑھ کر ہیں۔ اور سب سے زیادہ اکمل و اقویٰ و اشرف زندگی ہمارے سید و مولا فداء لہو نفسی و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت مسیح تو صرف دوسرے آسمان میں اپنے خالہ زاد بھائی اور نیز اپنے مرشد حضرت یحییٰ کے ساتھ مقیم ہیں، لیکن ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ مرتبہ آسمان میں، جس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ نہیں، تشریف فرما ہے، عندہ سدرۃ المنتہیٰ بالرفیق الاعلیٰ۔ اور امت کے سلام و صلات برابر حضرت کے حضور میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد اکثر مما صلیت علی احد من انبیائک وبارک وسلم۔ پھر
اس بات کا ذکر فرماتے ہوئے، یہ بھی ازالہ اوہام کا حوالہ تھا، میں نے پڑھا جو بھی، اس بات کا ذکر فرماتے ہوئے کہ ہم نے خدا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پایا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح، ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنے تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا، اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے، اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کے تصرف سے، نہ اس کے خلق سے۔ اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں، جس کے ذریعے سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا آپ ہمیں نشان دیتا ہے، اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھاتا ہے۔ سو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھلایا، اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا۔ اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے، جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا، اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے، اور بے شمار قدرتوں والا، اور بے شمار حسن والا، اور بے شمار احسان والا، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملا ہے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کو گراتا ہوں، میں تو آپ کے در سے ہی مجھے ملا ہے جو کچھ ملا ہے۔ فرماتے ہیں، یہ منن الرحمن کی عربی عبارت ہے، ترجمہ پڑھتا ہوں، کہ یہ میری کامیابی میرے رب کی طرف سے ہے، بس میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور نبی عربی پر درود بھیجتا ہوں۔ اسی سے تمام برکتیں نازل ہوئیں اور اسی سے سب تانا بانا ہے۔ اسی نے میرے لیے اصل اور فرا کا میسر کیا، اور اس نے میرے بیج اور کھیت کو اگایا، اور وہ بہتر ہے سب اگانے والوں سے۔ پھر فرماتے ہیں مجھے جو کچھ ملا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملا، اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہ میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا کہ اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، کہ اس نے ابراہیم سے مکالمہ مخاطبہ کیا، اور پھر اسحاق سے اور اسماعیل سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسیٰ سے اور مسیح ابن مریم سے، اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبے کا شرف بخشا، مگر یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو کلام کرنا اور مخاطب ہونے کا ہے، اللہ تعالیٰ کا بولنا آپ سے، یہ کبھی نہ مقام ملتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ تجلیات الہیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اور حاصل درود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الہی تیرا ہزار شکر کہ تو نے ہم کو اپنی پہچان کا آپ راہ بتایا، اور اپنی پاک کتابوں کو نازل کر کے فکر اور عقل کی غلطیوں اور خطاؤں سے بچایا، اور درود اور سلام حضرت سید الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر کہ جس سے خدا نے ایک عالم گمگشتہ کو سیدھی راہ پر چلایا، وہ مربی اور نفع رسان کہ جو بھولی ہوئی خلقت کو پھر راہ راست پر لایا، وہ محسن اور صاحب احسان
کہ جس نے لوگوں کو شرک اور بتوں کو بلا سے چھڑایا، وہ نور اور نور افشاں کہ جس نے توحید کی روشنی کو دنیا میں پھیلایا، وہ حکیم اور معالج زمان کہ جس نے بگڑے ہوئے دلوں کا راستے پر قدم جمایا، وہ کریم اور کرامت نشان کہ جس نے مردوں کو زندگی کا پانی پلایا، وہ رحیم اور مہربان کہ جس نے امت کے لیے غم کھایا اور درد اٹھایا، وہ شجاع اور پہلوان جو ہم کو موت کے منہ سے نکال کر لایا، وہ حلیم اور بے نفس انسان کہ جس نے زندگی میں سر جھکایا اور اپنی ہستی کو خاک سے ملایا، وہ کامل موحد اور بحر عرفان کہ جس کو نہ صرف خدا کا جلال بھایا اور غیر کو اپنی نظر سے گرایا، وہ معجزہ قدرت رحمان کہ جو امی ہو کر سب پر علوم حقانی میں غالب آیا اور ہر یک قوم کو غلطیوں اور خطاؤں کو ملزم ٹھہرایا، ہر یک قوم کی غلطیوں اور خطاؤں کو ملزم ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک مومن مسلمان کے لیے لازمی امر ہے، جس کے بغیر وہ محبت کے معیار پورے نہیں ہوتے اور نہ ہو سکتے ہیں جو ایک مومن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ نہ ہی کوئی دعا قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے یا کر سکتی ہے جس میں درود شامل نہ ہو۔ لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل غرض ہماری درود کی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے اور اس کو ہر چیز پر حاوی ہونا چاہیے۔ اس کی درود شریف پڑھنے کی غرض بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے مجلس میں پہلے زبانی سمجھا رہے تھے، مجلس میں ذکر ہو رہا ہے، سمجھایا تھا کہ درود شریف اس غرض سے پڑھنا چاہیے کہ تا خداوند کریم اپنی کامل برکات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرے اور اس کو تمام عالم کے لیے سرچشمہ برکتوں کا بنا دے اور اس کی بزرگی اور اس کی شان و شوکت اس عالم اور اس عالم میں ظاہر کرے۔ یہ دعا حضور تام سے ہونی چاہیے جیسے کوئی اپنی مصیبت کے وقت حضور تام سے دعا کرتا ہے، ایک پورا طرح ایک دلی گہرائی کے ساتھ یہ دعا ہونی چاہیے جس طرح اپنے لیے تم دعا کرتے ہو جب یہ درود شریف کی دعائیں بتائیں ہیں اوپر۔ فرمایا بلکہ اس سے بھی زیادہ تضرع اور التجا کی جائے اور کچھ اپنا حصہ نہ رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے جو دعائیں کرتا ہے انسان اس سے بھی زیادہ بڑھ کر تضرع اور التجا ہو ان دعاؤں میں اور اپنا کچھ حصہ نہ ہو، کہ اس سے فرمایا کہ اور کچھ اپنا حصہ نہ رکھنا چاہیے کہ اس سے مجھ کو یہ ثواب ہوگا یا یہ درجہ ملے گا یعنی درود شریف پڑھنے سے، بلکہ خالص یہی مقصود چاہیے کہ برکات کاملہ الہیہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں اور اس کا جلال دنیا اور آخرت میں چمکے، اور اسی مطلب پر انعقاد ہمت چاہیے اور دن رات دوام توجہ چاہیے یہاں تک کہ کوئی مراد اپنے دل میں اس سے زیادہ نہ ہو۔ یہ ہے عشق رسول۔ پھر آپ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، میر عباس علی شاہ صاحب کو لکھا تھا جو بعد میں بہرحال پھر گئے تھے، لیکن بہرحال یہ فرماتے ہیں آپ درود شریف کے پڑھنے میں بہت ہی متوجہ رہیں اور جیسا کوئی اپنے پیارے کے لیے فی الحقیقت برکت چاہتا ہے ایسے ہی ذوق اور اخلاص سے نبی کریم کے لیے برکت چاہیں اور بہت ہی تضرع سے چاہیں، اور اس تضرع اور دعا میں کچھ بناوٹ نہ ہو، بلکہ چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دوستی اور محبت ہو اور فی الحقیقت روح کی سچائی سے وہ برکتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی جائیں کہ جو درود شریف میں مذکور ہیں۔ اور ذاتی محبت کی یہ نشانی ہے کہ انسان کبھی نہ تھکے اور نہ کبھی ملول ہو اور نہ اغراض نفسانی کا دخل ہو، اور محض اسی غرض کے لیے پڑھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند کریم کے برکات ظاہر ہوں۔ پھر
ایک مجلس میں آپ نے فرمایا درود شریف کے طفیل میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فیوز عجیب نوری شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جذب ہو جاتے ہیں اور وہاں سے نکل کر ان کی لا انتہا نالیاں ہو جاتی ہیں اور بقدر حصہ رسدی ہر حقدار کو پہنچتی ہیں۔ یقیناً کوئی فیض بدوں وساطت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ درود شریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عرش کو حرکت دینا ہے جس سے یہ نور کی نالیاں نکلتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا فیض اور فضل حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرے تاکہ اس فیض میں حرکت پیدا ہو۔ پھر خط میں اپنے ایک ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تعداد کے بارے میں کہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے یا ہونی چاہیے کہ نہیں۔ بعض دفعہ تعداد بتائی بھی ہے لیکن اس میں یہی بتایا کہ درود شریف وہی بہتر ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اور وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ درود شریف کون سا بہتر ہے اور پھر کتنا پڑھا جائے۔ فرمایا وہی بہتر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا سب اقسام درود شریف سے یہی درود شریف زیادہ مبارک ہے، یہی اس عاجز کا ورد ہے، اور کسی تعداد کی پابندی ضروری نہیں۔ اخلاص اور محبت اور حضور اور تضرع سے پڑھنا چاہیے، اور اس وقت تک ضرور پڑھتے رہیں کہ جب تک ایک حالت رقت اور بے خودی اور تاثر کی پیدا ہو جائے اور سینے میں انشراح اور ذوق پایا جائے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں کہ حکم میں کیا حکمت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی دعا کی حاجت نہیں، لیکن اس میں ایک نہایت عمیق بھید ہے، بڑا گہرا راز ہے۔ جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے، وہ بباعث علاقہ ذاتی محبت کے اس شخص کے وجود کی ایک جزو ہو جاتا ہے۔ یعنی جو کسی سے ذاتی محبت ہو، رحمت اور برکت چاہے، وہ اس ذاتی محبت کی وجہ سے اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان حضرت احدیت کے بے انتہا ہیں، اس لیے درود بھیجنے والوں کو کہ جو ذاتی محبت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہتے ہیں، بے انتہا برکتوں سے بقدر اپنے جوش کے حصہ ملتا ہے، مگر بغیر روحانی جوش اور ذاتی محبت کے یہ فیضان بہت ہی کم ظاہر ہوتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے کے طریقے ہیں۔ اب میں تھوڑے سے بعض وہ اشعار عربی کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے، تعریف فرمائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ پڑھتا ہوں، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور قوت قدسی اور آپ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور اس محبت کے باوجود قوم کا آپ سے جو سلوک ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کتنے بیان میں نے پڑھے ہیں جس سے سوائے محبت کے اور کچھ بھی نہیں ٹپکتا، لیکن اس کے باوجود اکثریت مسلمانوں کی آپ کے خلاف ہے۔ تو ان شعروں میں کچھ یہ ذکر فرمایا آپ نے۔ فرماتے ہیں لا شکا انا محمد خیر الورا ریک الکرام و نخبت العیانی، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے سب سے بہترین ہیں اور معززین میں سے برگزیدہ اور سرداروں میں سے منتخب وجود ہیں۔ فرمایا واللہ انا محمدً کر اضافت و بہل رسول و بسدت سلطانی، کہ بخدا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نائب کے طور پر ہیں اور آپ ہی کے وسیلے سے دربار شاہی میں رسائی ہو سکتی ہے۔ فرمایا انی لقد احییت من احیائہ
واہن اعجازن فما احیانی، کہ بے شک میں آپ کے زندہ کرنے سے ہی زندہ ہوا ہوں، سبحان اللہ، کیا اعجاز ہے اور مجھے کیا خوب زندہ کیا ہے۔ فرمایا یا سیدی قد جئت بابا کا لاحف والقوم بالاکفار قد آذانی، کہ اے میرے آقا، میں آپ کے دروازے پر مظلوم و فریادی بن کر آیا ہوں، جبکہ قوم نے مجھے کافر کہہ کر دکھ دیا ہے۔ انظر الیہ برحمت و تحنن یا سیدی انا احقر الغلمانی، تو مجھ پر رحمت اور شفقت کی نظر کر، اے میرے آقا، میں ایک حقیر ترین غلام ہوں۔ جسمی یطیر الیک من شوق علی یا لیت کانت قوت الطیرانی، میرا جسم تو شوق غالب سے تیری طرف اٹھنا چاہتا ہے، اے کاش مجھ میں اڑنے کی طاقت ہوتی۔ تو یہ چند نمونے میں نے پیش کیے آپ کے عشق و محبت کے، اور قوم کے دکھ کا بھی ذکر آ گیا بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں اس مقام اور اس شان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر امت محمدیہ کے لیے درخواست دعا کی کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک یہ ہمیں جو مرضی کہتے رہیں، سمجھتے رہیں، اکثریت ان میں سے لاعلمی کی وجہ سے اور علماء کے خوف کی وجہ سے ہماری اس جماعت کی مخالفت کرتی ہے، لیکن کیونکہ یہ اپنے آپ کو ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس لیے اس وقت ان کی حالت زار کے بارے میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو اس حالت سے نکالے۔ اکثر مسلمان ممالک جو ہیں مشکلات کا شکار ہیں، اندرونی فسادوں اور جھگڑوں نے انہیں تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور یہ اس سے باہر آئیں۔ ان کے سیاستدانوں اور لیڈروں میں بھی خوف خدا اور انصاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان میں وہ پیدا کرے، اور ان کے عوام جو ہیں وہ بھی غلط لیڈروں کے پیچھے چل کر اپنے ملک سے محبت کا جو اظہار ہے اس کو غلط رنگ میں اظہار کر کے ضائع کر رہے ہیں، اس محبت کو، بلکہ نقصان پہنچا رہے ہیں ملک کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی انصاف سے، محبت سے، وطن سے محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ بہت خوفناک حالات پیدا ہونے والے ہیں جو بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو تھوڑی بہت آزادی ان لوگوں کی ہے، اگر یہی حالات رہے تو یہ کہیں مکمل طور پر محکومیت، بعض ملکوں میں محکومیت میں نہ بدل جائے کہیں۔ اس لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اسلام کے نام پر جو غلط تنظیمیں کام ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنے والی ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی جلد امت کو چھٹکارا دلوائے، دنیا کو چھٹکارا دلوائے۔ اب تو یہ دنیا کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے خوبصورت چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری جو کوششیں ہیں جماعت کی وہ تو اس لیے ہیں کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ظاہر کی جائے، تو سامنے جب یہ کوششیں ہماری طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں تو سامنے ان کی مکروہ کوششیں کھڑی ہو جاتی ہیں جو دوسرے پیش کرتے ہیں پھر جو ہمارے جو اسلام کے مخالف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہماری جلد جان چھڑائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عشق رسول میں بڑھائے اور اپنے فرائض اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جمعے کے بعد، نمازوں کے بعد میں 2 جنازے بھی پڑھاؤں گا۔ ایک تو حاضر جنازہ ہے، آ گیا ہوا ہے نا، جو مکرم احسان اللہ صاحب کراچی کا تھا، جو آج کل تو UK میں ہی تھے۔ 19 جنوری کو 57 سال کی عمر میں یہ کینسر کے عارضی کی وجہ سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت احمد دین صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پوتے بھی تھے، نمازوں کے پابند، خدمت گزار،
بڑے شفیق، ہمدرد، صابر و شاکر، دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے، بڑے خوش اخلاق تھے، نیک اور مخلص انسان تھے، والدین کی بے انتہا خدمت کرنے والے تھے، بیوی بچوں سے ہمیشہ پیار کا سلوک کیا اور سختی نہیں کی، اور اگر کبھی ہو گئی تو فوراً احساس ہوا اور اس کی مداوع کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ میں نے غریق رحمت فرمائے اور ان بچوں کو بھی، ان کی جو پاکستان میں ہی ہیں، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کا خود کفیل ہو۔ گزشتہ 10-12 سال سے یہاں یو کے میں مقیم تھے یہ، اور 3-4 اسائلم کے لیے آئے تھے۔ 3-4 سال پہلے ان کا کیس پاس ہوا تھا، اور یہاں جماعتی خدمات بھی شعبہ جداد میں مساجد کے تحت ان کو خدمت کی توفیق مل رہی تھی۔ پسماندگان میں ان کے اہلیہ کے علاوہ 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ سب کا کفیل ہو۔ دوسرا جنازہ غائب ہے، جو علا نجمی صاحب کا ہے، جو مکرم اکرمہ نجمی صاحب کے بڑے بھائی تھے۔ ان کو 10 سال پہلے انہیں جگر کا کینسر ہوا تھا، جس کے بعد ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ چند ماہ کے مہمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10 سال تک یہ زندہ رہے۔ 9 دسمبر 2012 کو اپنی وفات والے دن گھر میں اکیلے تھے۔ ان کی بڑی بیٹی اسکول سے واپس آئی تو اسے کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، کیونکہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کی بیٹی کمرے میں گئی تو دیکھا کہ نماز ادا کرنے کے بعد بستر پر لیٹنے کے بعد وہ خدا کے حضور حاضر ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم بھی نہایت نیک اور مخلص تھے، فلسطین کے رہنے والے تھے، خلافت کے فدائی اور جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے۔ مختلف عرب احباب کے ساتھ مل کر انہوں نے عربی پروگرام الحوار المباشر کو ضبط تحریر میں لانے کا کام مکمل کیا۔ اس طرح عربی ڈیسک کی طرف سے خطبات جمعہ اور مختلف کتب کے تراجم کی پروف ریڈنگ وغیرہ کا کام بھی کرتے تھے۔ مرحوم موسی تھے، اور ان کے بچوں میں والدین، لواحقین میں بھی والدین بھی ہیں، اور بیوی اور 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ اکلوتا بیٹا میری خلافت کے انتخاب والے دن پیدا ہوا تھا، خلافت خامسہ کا جب انتخاب ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اس کا نام بھی مسرور رکھا تھا۔ حانی طاہر صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مرحوم اور مکرم مصطفیٰ ثابت صاحب، مرحوم محبت، طہارت، سعادت مندی، بیماری پر صبر اور شکوہ شکایت نہ کرنے میں اور انکسار میں ایک جیسے تھے۔ معجزہ یہ ہے کہ دونوں کی بیماری ایسی تھی جس میں انسان زیادہ زندہ نہیں رہتا اور کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن ان دونوں نے لمبا عرصہ بیماری کا مقابلہ کیا اور بہت کام کیا، اور بالکل ٹھیک ہے یہ بات۔ مرحوم علا صاحب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اور میرے خطبات جمعہ جو تھے وہ ان کے ترجمہ کی پروف ریڈنگ اور چیکنگ کا کام کرتے تھے، اور شدید بیماری اور کمزوری کے باوجود بڑی مستعدی سے ان کی یہ کام کرتے تھے۔ ان کی طرف سے آخری خط جو موصول ہوا، وہ جو میرا جامعہ احمدیہ یو کے میں خطاب تھا طلباء جامعہ کو، اس کے ترجمے کی چیکنگ کے متعلق تھا، اور وہ بڑا اس پہ شکر ادا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے رہا ہے۔ طاہر ندیم صاحب لکھتے ہیں کہ علا نجمی صاحب کی خاص صفت یہ تھی کہ انہیں نیکی کرنے کی بہت جلدی تھی۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ زندگی کے دن تھوڑے ہیں، اس لیے باقی دنوں کو وہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ سے بھر دینا چاہتے تھے۔ ہر خطبے کا ترجمہ انہیں بھجوایا جاتا تھا، لیکن اگر کسی وجہ سے ان کو خطبہ نہ پہنچتا تو ان کی طرف سے شکوے کا ای میل آ جاتا کہ اس دفعہ آپ نے مجھے خطبہ کیوں نہیں بھجوایا۔ باوجود بینائی پر بیماری کا اثر ہونے کے وہ یہ کام تندہی سے انجام دیتے تھے۔ کئی دفعہ عربی ڈیسک کو ای میل کر کے کہتے تھے کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے اگر کوئی جماعتی کام ہے تو ارسال کریں، یعنی اس طبیعت کی خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے جماعتی کام ہی ایک دوائی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ذکر کرتے کہ بیماری کا میں لکھتا ہوں صرف دعا کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے کام بھیجنا بند کر دیں۔ مومن طاہر صاحب کہتے ہیں کہ مرحوم کے ساتھ خاکسار کا گہرے پیار کا تعلق تھا۔ رضا بالقضاء، بے انتہا توکل،
خلافت سے شدید محبت اور وفا، نظام جماعت کی اطاعت، عربک ٹیسٹ کی علمی کاموں میں انتھک مدد اور مہمان نوازی ان کے نمایاں اوصاف تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو جماعت اور خلافت سے شدید پیار سکھایا، انہیں اردو سکھانے کی کوشش کی۔ ان کی بڑی بیٹی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اردو نظمیں یاد کی ہوئی ہیں اس نے۔ ہر جلسے پر آنے کی کوشش کرتے اور باوجود کینسر جیسے موذی مرض کے دوسرے مہمانوں کے ساتھ زمین پر سوتے تھے۔ وہ خلافت کے ایسے مددگاروں میں سے تھے جو نہایت خاموشی اور عاجزی سے اور زندگی کے آخری رمق تک انتھک کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ اپنے بچوں کی ذکر ہوتا جب بیماری کے بارے میں، بیماری کے دوران، تو ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے بارے میں جو ان کی نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں قبول فرمائے اور خود ان کا کفیل ہو۔ اللہ تعالیٰ عرب دنیا میں ان جیسے اور ان سے بڑھ کر خلافت کے مددگار سلطان نصیر عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔